السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، میرے چھوٹا بیٹا جو ہے نا بہت شرارتی ہے۔ اس نے بیڈ کا کیا حال کر دیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ بادام کا میں نے شربت بنانا ہے، مجھے یہ توڑ دو۔ حالانکہ کاغذی بادام تھے، پھر بھی اس نے نا کونڈی ڈنڈا اوپر رکھ کے چھلکے بھی کوٹ کوٹ کے رکھ دیے اور ستیہ ناز پھیر دیا۔ تو چلیں، بادام تو چلیں چھلے گئے نا، نکالے گئے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے کچھ یہ فالتو کی چیزیں میں نے سوچا یہ سٹینڈ کے اوپر جو پڑی ہیں نا ان کو نکال دیں، کافی دیر ہو جاتی ہے۔ اور جو چیزیں خالی کافی ڈبیاں ہوتی ہیں، جیسے یہ اوریگانو کی خالی تھی، یہ پڑی ہوئی تھی، اور باقی جو چیزیں زیادہ یوز نہیں ہوتی نا، میں نے کہا ان کو نکالوں۔ اور جو آج کل گرمیوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، جیسے گوند کتیرا اور تخم مرغ، اسکبول کا چھلکا، وہ میں نے کہا اس کو اوپر رکھوں، کیونکہ مجھے روز نیچے ڈراور سے نکالنا پڑتا ہے۔ تو چلیے جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ یہاں پہ اوپر رکھتی ہوں اور باقی نیچے رکھ دیتی ہوں۔ تو باقی یہ دو جو جار تھے نا، یہ بہت زیادہ گندے ہوئے تھے، میسی سے ہوئے تھے باہر سے، تو میں نے کہا ان کو واش کر لیتی ہوں۔ تھوڑا سا گرم مسالہ تھا اس میں، اور دوسرے میں لہسن کا پاؤڈر تھا، یہ میں نے پچھلے سال کا بنایا ہوا ہے۔ اور اب دیکھیں نیا لہسن آ گیا، اور یہ ابھی بھی میرے پاس ہے، میں اس میں سے یوز بھی کرتی ہوں، لیکن یہ بالکل ٹھیک رہا ہے۔ اور اس کی ریسیپی میں نے اپنے چینل پر شیئر کی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں نا تو آپ بنا سکتی ہیں۔ اور پھر میں نے یہ نہیں انتظار کرتی کہ جو جار ہیں وہ خالی ہوں تبھی میں ان کو واش کروں گی، کیونکہ جب خالی ہوتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے ہم فل کر دیتے ہیں، ہمیں چیز چاہیے ہوتی ہے، ہم جلدی سے لے کر جب پڑی ہوتی ہے نا ریفل کر کے نا یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر میں جو خالی صاف پلیٹیں ہوتی ہیں نا اس میں سے نکال لیتی ہوں، ڈرائی ہونی چاہیے، ان میں نکال لیتی ہوں مسالہ وغیرہ جو بھی ہے، اور ان کو پھر واش کرنے کے بعد اچھے سے ڈرائی کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ایک بادام کے شربت بنانے کی ریسیپی، بہت ہیلدی ہوتی ہے، آپ بھی اپنے بچوں کے لیے ضرور بنائیے گا۔ میں نے ایک پہلے نا املی آلو بخارے کا شربت بھی بنانا شیئر کیا تھا، وہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے۔ میں یہ ایسے ہیلدی گھر کی جو چیزیں بنی تھیں نا وہی گرمیوں میں بچوں کو زیادہ دیتی ہوں، اور سردیوں گرمیوں میں ایسی ہی چیزیں بچوں کو زیادہ نا انٹیک دیتی ہوں۔ اور الحمدللہ میرے بچے زیادہ کبھی نہ گرمیوں میں زیادہ گرمی کا افیکٹ ہوتا ہے، اور نہ سردیوں میں کبھی زیادہ بیمار ہوئے ہیں کہ اس کا افیکٹ ہو، کبھی بھی نہیں۔ ریئر کیس میں ہوتا ہے کہ کبھی ان کو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مسئلہ ہو، یا ورنہ الحمدللہ بالکل ٹھیک رہتے ہیں۔ تو آپ بھی نا یہ چیزیں ضرور یوز کیا کریں۔ بادام میں نے رات بھر کے لیے بھگو دیے تھے، اور صبح پھر میں نے ان کو چھیلنے کے بعد ان کو گرائنڈ کر لیا تھا، یعنی کہ بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لینا ہے آپ نے۔ گرائنڈ آپ نے بادام کو نا فائن کرنا ہے تاکہ اس کا دانہ نہ رہے۔ اور اس کے بعد میں نے کلو گڑ لیا تھا، اور اس کا میں نے شیرہ بنا کے تو اس میں ایڈ کر کے تو پھر میں نے اس کو پکا لیا تھا، اور 10 میں نے الائچی ایڈ کی تھی، وہ میں بعد میں نکال لوں گی۔ اور شیرہ آپ جب بھی گڑ کا یوز کریں نا کسی بھی ریسیپی میں، تو اس کو آپ نے اچھے سے چھان ضرور لینا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے باریک سے مٹی کے ذرات ضرور ہوتے ہیں، یا کوئی بھی کچھ نہ کچھ اس میں ضرور ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ کیا آپ نے کبھی رات کو سوتے ہوئے یہ سوچا کہ کل کیا ہوگا؟ سوچتے ہیں نا، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کیا ہوگا اگر سب کچھ بگڑ گیا، اگر ہم ناکام ہو گئے، اگر زندگی ویسی نہ رہی جیسی ہم چاہتے ہیں۔ یقین جانیے یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں مستقبل کا خوف ہمارے آج کو نگل لیتا ہے، ہمارے حال کو نگل لیتا ہے۔ آئیں آج مل کر جانتے ہیں کہ ہم کیسے اس خوف کو ختم کر کے سکون بھری زندگی گزار سکتے ہیں۔ So let's get started. السلام علیکم everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. الحمدللہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مستقبل کا خوف ہے کیا۔ مستقبل کا خوف جو ہے نا، فیئر آف دا فیوچر، صرف ایک ذہنی کیفیت ہے جہاں انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتا رہتا ہے جو ابھی واقعہ ہی نہیں ہوئی ہوتی، یا ان کا ابھی دور دور تک نشان بھی نہیں ہوتا کہ ایسا ہوگا۔ اور یہ خوف بعض اوقات اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے حال سے ہی کٹ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے حال سے جو خوشی ملنی ہوتی ہے، جو سکون، یا ہم اپنا ذہنی سکون چھین لیتے ہیں یہی سوچ کے۔ حال کی جو جتنے ہمارے ریسورسز ہوتے ہیں ان سے جو ہم خوشی حاصل کر سکتے ہیں، جو سکون ہمیں مل سکتا ہے، یا جو ہم آج کر سکتے ہیں نا، وہ سب کچھ ختم کر دیتے ہیں ہم صرف کل کے خوف میں۔ ایک تحقیق کے مطابق 85% وہ چیزیں جن سے ہم ڈرتے ہیں نا وہ کبھی ہوتی ہی نہیں ہیں، صرف ہمارا خوف ہوتا ہے۔
ہمارے ذہن کا خوف ہوتا ہے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں تو آگے بھی ایسا ہی ہوگا، یہی ہم سوچتے رہتے ہیں اور ہم کوشش ہی نہیں کرتے، محنت ہی نہیں کرتے ہیں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہو، نہیں بس سوچتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے کل کے لیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے 28% آبادی کسی نہ کسی قسم کے ڈس آرڈر کا شکار ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو ڈس آرڈر ہے نا، انزائٹی، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مستقبل کا خوف ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لوگ مستقبل سے ڈرتے کیوں ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا آنے والا جو وقت ہے نا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہم چاہتے ہیں نا، ہم اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنا فیوچر جیسا چاہتے ہیں، ہم اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، یا جو بھی چاہتے ہیں نا، ہم اپنے آج کو لے کر اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں نا، اس میں تو پاسبل نہیں ہے یہ سب کچھ، اور ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے وقت پر یا کسی چیز پر، بس اسی وجہ سے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ یا پھر ہماری کوئی پچھلی ناکامیاں ہوتی ہیں، جیسے ماضی کی کوئی تلخیاں ہمارے ذہن میں نقش ہو کر رہ جاتی ہیں، جو ہمیں یہ یقین دلاتی ہیں کہ مستقبل بھی ویسا ہی ہوگا۔ یا کوئی معاشی دباؤ ہوتا ہے، جیسے نوکری، مہنگائی، بچوں کا مستقبل، شادی یا کوئی خاندانی مسائل، یہ چیزیں ساری نا اکثر لوگوں کو ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یا آج کل سب سے بڑی چیز جو ہے نا، سوشل میڈیا کا بہت زیادہ پریشر ہے۔ ہر طرف کامیاب لوگ، لگژری لائف دیکھ کر ہمارا دماغ خود کو پیچھے سمجھنے لگتا ہے۔ ہمیں جو کامیاب لوگ وہاں دکھائی دیتے ہیں نا، وہ سارے کامیاب ہوتے نہیں ہیں۔ جو کامیاب ہوتے ہیں ان کے پیچھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کی کتنی محنت، کتنی اسٹرگل، کتنی ان کی راتوں کی نیند اور کتنے سالوں کی محنت ہوتی ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف پریشان ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے ہم اس کے بارے میں تو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کسی جان کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کمائے گی، یعنی کہ انسان کے علم کی حدود ہیں، لمٹس ہیں ہماری۔ جو کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ ہم کیسے اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا یا کیسا ہونا چاہیے، یہ تو اللہ پاک کو پتہ ہے نا۔ تو اس کے بارے میں جو پریشان ہونا صرف شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ سوچو، پریشان ہو کہ کل کیا ہوگا، تمہارے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا، تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، تمہارا آج یہ ہے تو کل بھی یہی حال ہوگا، تم ایسے ہی رہو گے، تم ایسے تھے، ایسے ہو اور ایسے ہی رہو گے، وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک تو کہتا ہے محنت کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ بہترین سے بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تقدیر بدلنے پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہے، اور ہم شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، اللہ پاک پہ توکل ہی نہیں کرتے، ہمیں مستقبل کا خوف ہی ستایا جاتا ہے جو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ مستقبل کے خوف پر قابو پانے کے لیے آج میں 5 مؤثر طریقے آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کے دل میں مستقبل کا خوف بالکل بھی نہیں رہے گا، آپ مطمئن ہو کر زندگی گزاریں گے اور خوش باش زندگی گزاریں گے۔ تو ویڈیو کو اس کے لیے اینڈ تک آپ نے ضرور واچ کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے حال میں جینا سیکھیں، لیو ان دا پریزنٹ۔ ہم جس لمحے میں جی رہے ہیں نا، وہی سب سے قیمتی ہے۔ روز اللہ پاک کا شکر ادا کریں صبح اٹھ کے، اور سوچیں آج مجھے کیا کرنا ہے جو مجھے بہتر انسان بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر روزانہ کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں، ان کو سیلیبریٹ کریں، ان پہ خوش ہوں، جیسے وقت پر جاگنا، خوش ہوں کہ میں وقت پر اٹھتی ہوں، صبح نماز ادا کرتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی۔ ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں صبح اٹھتے ہی نہیں ہے ٹائم پہ، 10 11 بجے ان کی صبح ہوتی ہے، اور سارا دن انڈسپلنڈ ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا دن کب چڑھتا ہے کب ختم ہو جاتا ہے، کیا پروڈکٹیوٹی ہے ان کے دن کی، نتھنگ، ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ اور ایک کام کو اگر آپ اچھے طریقے سے مکمل کر لیتی ہیں تو خوش ہوں کہ میں نے یہ کام اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر لیا ہے، اللہ پاک نے مجھے ہمت دی، توفیق دی، اور اچھے طریقے سے میں نے مینیج کر لیا۔ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، یہ سب چیزیں نا آپ کے ذہن کو حال میں رکھتی ہیں۔ ہم بچوں کے ساتھ تو ٹائم گزارتے نہیں، ہمیں بچوں کے بارے میں فکر بہت ہے کہ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، ہمارے بچے کیا کریں گے، ہم ان کو کیا دے رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا اسٹرگل کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے آج کو خراب کر رہے ہیں۔ یقین کریں
ہم پریشان یہی رہتے ہیں کہ مستقبل بچوں کا کیا ہوگا، ہم ان کو وہ اچھی نوکریاں کر پائیں گے کہ نہیں، ان کو ہم گھر بنا کے دے پائیں گے یا نہیں، یا ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن آج انہی سوچوں میں ہم پریشان، فرسٹریٹڈ رہتے ہیں، اور بچہ آ کے ہمیں کہتا ہے کہ ماما جی یہ دیکھیں، یہ میں نے ڈرائنگ بنائی ہے فرض کریں، یا کوئی بھی آپ کو کام آ کر دکھاتا ہے، آپ اس کو جھڑک دیتی ہیں، چلے جاؤ یہاں سے، میں پریشان مت کرو، تنگ نہیں کرو، ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہو۔ یا بچے چاہتے ہیں شام کو آپ ان کے ساتھ رات کے وقت ٹائم سپینڈ کریں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم دن بھر کے الجھے ہوئے سارا دن ہم فرسٹریٹڈ گزارتے ہیں، اور رات کو تھکن سے چور ہوتے ہیں اور بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، اور بچوں کی کسی بچپن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہی نہیں ہیں۔ بچے چھوٹی سی شرارت کرتے ہیں، ہم انہیں بری طرح سے ڈانٹ دیتے ہیں، حالانکہ بچے بہت بڑی بڑی شرارتیں بھی کرتے ہیں، بہت شرارتی بچے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ انہیں پیار سے سمجھائیں، ان کو سٹوریز بتائیں، ان کو کوئی اچھی جو سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں وہ سنائیں، تاکہ بچوں کو ان کا جو ہے نا ان کی اچھی تربیت ہو، ان کو پتہ چلے کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے، کہ اچھے برے کی تمیز ہو انہیں۔ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، ہم نے بس اسکول بھیج دیا، اسکول سے آئے ہیں ٹیوشن بھیج دیا، اور اگر کوئی ہمیں کچھ کہیں گے یا شرارت کر دیں گے تو ہم ڈانٹ دیں گے، دن بھر ہم خود انہی الجھنوں میں پریشان رہیں گے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ تو خدا کے لیے اس مستقبل کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے بچوں کا آج اچھا بنا لیا، بچوں کے ساتھ آج وقت گزار لیا، ان کے بچپن کو یادگار بنا لیا، تو آپ بچوں کو اچھا انسان بھی بنا پائیں گی۔ تو اگر آپ نے بچوں کو اچھا انسان بنا لیا تو سمجھیں آپ نے سب کچھ کر دیا بچوں کے لیے۔ تو دوسرے نمبر پہ شکر گزاری کا معمول بنائیں۔ ہر دن کے اختتام پر 5 چیزیں لکھیں جن پر آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ یہ عمل آپ کے دماغ کو مثبت رخ میں لے کر جاتا ہے اور ماضی یا مستقبل کی فکروں سے آپ کو نکال دیتا ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے ان گنت نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم انہی چیزوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، بدقسمتی سے۔ آپ دیکھیں، آپ کو اللہ پاک نے گھر دیا ہے، کھانا دیا ہے، رزق دیا ہے، اچھے گھروں میں آپ پیدا ہوئی ہیں، اور آپ وہ بھی تو دیکھیں جو سڑکوں کے کنارے جھگیوں میں بیٹھے ہیں، کیا ان کا کوئی دوش تھا کہ وہ وہاں پیدا ہوئے ہیں، یا آپ کا کوئی دوش ہے کہ آپ اچھے گھروں میں پیدا ہوئی ہیں؟ یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے نا آپ پہ کہ آپ کو اللہ پاک نے اچھے گھروں میں آپ کو پیدا کیا ہے، اور سب سے بڑی بات آپ کو مسلمان بنایا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، جو آپ کی ہماری جو نبی پاک کی جو امت ہے ساری امتوں کی سردار ہے، ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور ہم ان سے زیادہ، میرا خیال ہے کہ ان نعمتوں سے زیادہ بڑی ہمیں کوئی نعمت نہیں ہمارے پاس۔ تو ہم کیوں ان فضول چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی جو دنیاوی ہیں، جو صرف دنیا میں آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں، آخرت میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ پاک کا شکر گزار انسان بنائیں۔ آپ جتنا شکر ادا کریں گے اللہ پاک آپ کو اتنا ہی عطا کرے گا۔ اپنی آخرت کو سنواریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہی چیزیں سکھائیں کہ شکر کریں، جو آپ کے پاس ہے اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور اگر ہم شکر ادا کریں گے نا، اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ادا کرتا ہے، ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہ تو اللہ پاک کا وعدہ ہے نا کہ شکر گزار بندوں کو میں اور زیادہ عطا کرتا ہوں۔ آپ خود دیکھیں، آپ کا ایک بچہ ہے، آپ نے اس بچے کو، اگر کوئی بچہ کوئی چیز مانگتا ہے آپ سے، آپ اس کو دیتی ہیں، تو بچہ آپ کو پیار سے کہتا ہے نا ماما جی شکریہ۔ میری بیٹی چھوٹی ہے نا، اس کو بہت زیادہ یہ تھینک یو، ویلکم یا اس طرح کے بہت زیادہ کہتی ہے، تو مجھے بڑا پیار آتا ہے اس پہ۔ آپ خود دیکھیں، جب آپ بچے کو کہیں گے وہ شکریہ کہے تو آپ کو اور پیار آتا ہے، آپ کہتی ہیں کہ ہاں اس کو میں اور دوں گی چیز، نیکسٹ آپ اس سے بھی اچھا اس کے ساتھ دینے کی کوشش کرتی ہیں، اس بچے کو ریوارڈ دیتی ہیں، پھر آپ اور زیادہ چیزیں دیتی ہیں اس کو۔ تو اللہ پاک جو ہے، آپ ایک ماں ہیں جو اپنے بچے سے اتنا پیار آتا ہے آپ کو اس کی ایک دفعہ شکریہ کہنے پہ، اور وہ اللہ پاک جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو آپ اس کی ایک نعمت کا شکر ادا کریں گے تو وہ کتنی نعمتیں آپ کو دے گا، آپ خود سوچیں۔ تیسرے نمبر پہ اللہ پاک پر توکل پیدا کریں۔ جب آپ کا یقین اللہ پر پختہ ہو جائے نا کہ وہ بہتر سے بہترین عطا کرنے والا ہے، تب بھی آپ کا دل جو ہے نا مطمئن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، جب فرعون پیچھے اور دریا سامنے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں
ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے دریا میں سے بھی ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا۔ یہ ہے اللہ پر یقین، اس کو کہتے ہیں یقین۔ جب اللہ پر یقین کر لیتے ہیں نا، پھر دل میں کوئی وسوسہ نہیں لے کر آتے کہ پتہ نہیں ایسے ہوگا کہ نہیں، پھر پکا یقین ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہوگا، اللہ پاک مجھے عطا کرے گا۔ وہ کسی نہ کسی شکل میں بھی کر سکتا ہے آپ کو، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کیسے کرے گا، کہ ہم یہ سوچنے لگیں آج حالات ہمارے ایسے ہیں تو پتہ نہیں کل بھی ایسے ہی رہیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ چینج ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جس نے کن کہہ کر پوری دنیا کو بنا دیا، وہ کن کہہ کر آپ کی چھوٹی سی خواہش کو کیسے پورا نہیں کر سکتا۔ بس ایک دفعہ اللہ پر یقین کر کے تو دیکھیں۔ حد سے زیادہ سوچنے سے بچیں، اسٹاپ اوور تھنکنگ۔ زیادہ سوچنا جو ہے نا صرف آپ کے وقت کو ضائع کرتا ہے اور آپ کے مسائل کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں نا، آپ ایک بات نہیں سوچتے، بہت سی باتیں سوچتے ہیں اور یہ آپ کے مسائل کو بڑھاتی ہیں۔ اگر ایک ماں صرف یہی سوچتی رہے کہ اگر بچوں کا مستقبل خراب ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر شوہر نے ساتھ نہ دیا تو کیا ہوگا، تو وہ اپنے حال کے فیصلے کبھی سے صحیح لے ہی نہیں پاتی، لے ہی نہیں سکتی۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ پریشان ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں یا ماضی کے بارے میں پریشان ہیں، تو آپ اپنے آج کے فیصلے صحیح کر پائیں۔ جب آپ اپنے آج کے فیصلے صحیح نہیں کر پائیں گے، اپنے حال کے فیصلے نہیں صحیح کر پا رہی، تو آپ کا مستقبل تو آٹومیٹکلی خراب ہو گیا نا، کیونکہ آپ کا مستقبل آپ کے فیصلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، لیکن حد سے زیادہ کسی ایسی بات پر نہ سوچیں جو آپ کے بس میں نہیں ہے۔ جو آپ کے بس میں ہے نا، جو آپ کر سکتی ہیں، پازیٹیو رہیں، اچھی جو آپ کر سکتی ہیں وہ کریں، اس کے بعد اللہ پاک پہ یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اللہ پاک مدد کرنے والا ہے۔ مستقبل کا خوف تقریباً ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن اس پر قابو کس نے پانا ہے؟ آپ نے، آپ ہی ہیں جو اس پر قابو پا سکتی ہیں۔ جیسے میں اگر اپنے بارے میں بتاؤں تو میں شادی سے پہلے میں ایک بہت اچھی ایریا میں رہتی تھی، یعنی کہ سٹی کے سینٹرل ایریا میں رہتی تھی، جہاں اسکول کالجز کی ہر اچھی فیسیلیٹی تھی، اور الحمدللہ ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ہم سب بہن بھائی اچھے اسٹیبل ہو گئے، سب پڑھ لکھ کے۔ شادی کے بعد ہم ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، یعنی کہ گاؤں، ٹپیکل گاؤں نہیں ہے بٹ قصبہ نما ہے، لیکن شہر کی طرح بہت زیادہ فیسیلیٹیز نہیں تھی بچوں کے لیے۔ تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ کیا کروں، میں کیسے اپنے بچوں کو جیسے میں چاہتی ہوں میں پڑھاؤں، یا میں جو میں چاہتی ہوں وہ ویسے کیسے کر پائیں گے۔ جہاں 6-7 ہزار اسکولوں میں فیس ہے نا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں کرایا جاتا، کوئی اسٹڈی کا کرائٹیریا نہیں ہے، کچھ نہیں کرواتے ہیں، اور تو میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتی، جو میرے بس میں ہے میں وہی کر سکتی ہوں۔ تو اب الحمدللہ میں نے اپنے اللہ پاک پہ بھروسہ کر کیا، اور جو میرے پاس ریسورسز تھے اس کے حساب سے میں نے مینیج کرنا شروع کیا، اور مستقبل کی فکر میں نے چھوڑ دی، اللہ پاک پہ چھوڑ دیا۔ اور اب الحمدللہ میرے 2 بچے ماشاءاللہ سے حفظ کر رہے ہیں، میرے دونوں بیٹے آدھا قرآن پاک انہوں نے ماشاءاللہ سے حفظ کر لیا ہے، اور آگے بھی میں انشاءاللہ ان کو ترجمہ تفسیر کراؤں گی، اور ساتھ میں جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن کرا دوں گی، جو بھی جیسے بھی اللہ پاک کو منظور ہوا۔ اور بیٹیاں بھی میری ماشاءاللہ ایک 9th میں ہے اور چھوٹی بیٹی 3 میں ہے۔ اور میں اسکولنگ ٹیوشن وغیرہ میں بچوں کو نہیں پڑھاتی، میں خود ہی گھر میں شروع سے پڑھاتی ہوں، تاکہ ان کے کانسیپٹس اچھے سے کلیئر ہوں، سارا کچھ انہیں جیسے میں چاہتی ہوں ویسے میں ان کو چلا سکوں۔ تو جو میرے بس میں ہے نا میں وہ کر رہی ہوں، اور آگے اللہ پاک پہ مجھے پورا یقین ہے، بھروسہ ہے، انشاءاللہ بہترین ہی ہوگا۔ تو بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھے، کرنا تو اس نے ہے، اس کی ذات نے ہے، ہم کچھ کیا کر سکتے ہیں، ہم صرف سوچ سکتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کر سکتے ہیں، اور وہی آپ کریں۔ 5ویں نمبر پہ زندگی کو مقصد دیں۔ جب انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا، جیسے تعلیم حاصل کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، دین کے کاموں میں لگنا، تب آپ کا خوف کم ہو جاتا ہے، تب آپ کا جو ذہن ہے نا وہ آپ کے مقصد کی طرف فوکس ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، تو میں نے آپ کا سارا دھیان ادھر ہوتا ہے، پھر آپ کو مستقبل کی فکر نہیں رہتی۔ حدیث ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہے نا قرآن پاک میں ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کے حالات نہیں بدلتا جو اپنے حالات نہیں بدلنا چاہتے۔ جو خود انسان اپنے حالات نہیں بدلنا چاہتا نا، اللہ پاک بھی اس کے حالات نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنے مدد کرنا چاہتے ہیں، جو خود کوشش کرتے ہیں اور اللہ پاک پر پھر یقین کرتے ہیں۔
اتنے کام ہیں. آپ اپنی زندگی کو مقصد بنائیں. آپ ارننگ کر سکتی ہیں. آپ ارننگ کے اتنے زیادہ پلیٹ فارم ہیں آج کے دور میں. تو میں کہتی ہوں کوئی بہانہ نہیں ہے عورتوں کے پاس کہ وہ ارننگ نہیں کر سکتی ہیں. اگر آپ پڑھی لکھی ہیں، فائیور پہ، اپ ورک پہ، فری لانسنگ کے اتنے زیادہ پلیٹ فارم ہیں نا، وہاں پہ آپ اپنی سکلز کو، رائٹنگ سکل ہے آپ کے پاس، یا گرافک ڈیزائننگ کی کوئی سکل ہے، سوشل میڈیا کی کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ آپ کر سکتی ہیں، وائس اوور کر سکتی ہیں، یا آپ ٹرانسلیشن وغیرہ کر سکتی ہیں، تو آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے کر سکتی ہیں. آپ اس میں آپ کا ٹائم بھی فلیکسیبل ہوتا ہے. کوئی ٹائم کی لمٹ نہیں ہوتی کہ آپ نے اسی ٹائم پہ کرنا ہے. یا آپ آن لائن ٹیچنگ آج کل اتنی زیادہ ان ہے، ٹیچنگ ہے، آپ وہ کریں. ٹھیک ہے، انگلش ہے، میتھ ہے، سائنس ہے، ایون قرآن پاک کی اسلامک اسٹڈیز یا پڑھا سکتی ہیں نا آپ، وہ بھی آن لائن پڑھا سکتی ہیں. بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آن لائن آج کل جو ہے نا وہ پڑھانے کے لیے ٹیچرز ہائر کیے جاتے ہیں. یا آپ انسٹاگرام کانٹیکٹ کریشن کر سکتی ہیں. آپ کو کوکنگ اچھی آتی ہے، آپ کو لائف سٹائل کے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہے، ولاگنگ کر سکتی ہیں آپ. ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، میک اپ، پیرنٹنگ، کوئی بھی آپ کانٹینٹ بنا سکتی ہیں. یا آپ ایڈز بنا سکتی ہیں. برانڈ ڈیلز ہوتی ہیں، برانڈز ہوتے ہیں جب آپ اپنا کوئی بھی کام شروع کرتی ہیں، ایسے آپ کے فالوورز ہو جاتے ہیں نا، تو پھر برانڈز خود آپ کو اپروچ کرتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیلز ہیں، آپ ان کو مارکیٹ کریں، اس کی مارکیٹنگ کریں. یا بینکنگ، کیٹرنگ، سٹیچنگ آتی ہے آپ کو، امبرائڈری، ہینڈی کرافٹس، مہندی کے ڈیزائن آتے ہیں، وہ آپ لگا سکتی ہیں. آپ پارلر کا کوئی کام سیکھیں، وہ آپ اتنا ان ہے، آپ اپنے ایک چھوٹے سے کمرے میں ہی آپ سٹارٹ کر سکتی ہیں. آج کل تو ہر عورت جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام کرواتی ہی ہے پارلر میں. آپ اپنے محلے میں، اپنے ایریا میں سروسز دینا شروع کریں. آپ اچھے پھر کورسز، اور زیادہ اچھے کورسز کر لیں. اگر آپ کو پہلے تھوڑا بہت آتا ہے اسے شروع کریں، پھر آپ اور اچھے کورسز کر لیں اور اچھی جو ہے نا پارلر آہستہ آہستہ بنا لیں. اور اس کے علاوہ آپ پروڈکٹس کو سیل کر سکتی ہیں کمیشن کے اوپر. اگر آپ کے پاس ہے افیلیٹ مارکیٹنگ، اس کو کہتے ہیں، بلاگنگ کہتے ہیں، آپ وہ کر سکتی ہیں اگر آپ پڑھی لکھی ہیں. آپ آج تو جو پڑھی لکھی نہیں بھی ہیں نا، جن کے پاس انسٹاگرام کا اکاؤنٹ چل رہا ہے اور جن کے پاس فالوورز ہیں، جو اپنی ایسی چھوٹی چھوٹی پوسٹ شیئر کرتی رہتی ہیں، آپ وہاں پہ اپنی پروڈکٹس لگائیں تو آہستہ آہستہ آپ کی سیل ہونا شروع ہو جائیں گی. بہت زیادہ آج کل افیلیٹ مارکیٹنگ تو بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں. کوئی ایک لڑکی سیل کر رہی ہے نا آپ کے ایریا میں، آپ اس کو کہیں میں بھی سیل کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ مل کر، تو وہ آپ کو پورا بوسٹ کرے گی، آپ کو ساری انفارمیشن دے گی، بتائے گی کہ آپ اس طرح سے اپنی جو میری پروڈکٹس ہیں آپ اپنے لگائیں، واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگائیں یا انسٹاگرام پہ لگائیں، اور اتنے جو سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں نا ان پہ آپ لگائیں، اور آہستہ آہستہ آپ کو بھی آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو صرف آپ نے آرڈر ریسیو کرنے ہیں اور آپ نے وہ اس لڑکی کو بتانا ہے، ڈیلیور اس نے کرنے، سارا کچھ اس نے کرنا، آپ کو وہ کمیشن دے گی. آہستہ آہستہ جب آپ بہترین، آپ کی اچھی سیل ہونا شروع ہو جائے گی نا، تو پھر وہ آپ کی کمیشن بھی بڑھا دے گی، اور آپ کو جب اپنا کام آ جائے گا آپ خود بھی کر سکتی ہیں لے کر. ٹھیک ہے. یا پھر آپ ای بکس کی آج کل بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، یہ آپ کر سکتی ہیں. اس میں کینوا پہ جا کر آپ ای بکس بنا سکتی ہیں، اور بہت زیادہ پلیٹ فارمس ہیں جہاں پہ آپ ای بکس بنا کر ڈیجیٹل پروڈکٹس بنتی ہیں آپ کی، وہ آپ سیل کر سکتی ہیں. یا آپ پہلے کورس کر لیں کوئی نو پرابلم. آج کل تو اتنے کورسز ہیں، فری بھی کروا رہے ہیں. اور یا آپ ہول سیل ایریا سے لے کر آئیں چیزیں، کپڑا ہی لے آئیں، جو بھی آپ کلودنگ، جولری یا کاسمیٹکس، یہ آن لائن سیل کریں. بہت زیادہ میں کہتی ہوں، آج یوٹیوب پہ آپ دیکھیں اتنے زیادہ وہ بتاتے ہیں کہ نا فلاں جگہ سے آپ آرڈر مطلب کریں، اور وہاں سے آپ کے پاس کلو کے حساب سے مال دیتے ہیں وہ آپ کو، اور آپ وہ اپنے گھر میں رکھ کر سیل کرنا شروع کر سکتی ہیں. یا آپ آن لائن اپنی جو ہے نا واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگا سکتی ہیں، انسٹا پہ لگا سکتی ہیں، وہاں سے آپ کو آرڈرز آنا شروع ہو جائیں گے. اتنے زیادہ میں کہتی ہوں ہے نا آج کل اپرچونیٹیز. یا آپ کو بیکنگ آتی ہے، آپ کو کوکنگ اچھی آتی ہے، آپ کریں فوڈ پانڈا کے ذریعے، اس میں آپ کو مارکیٹنگ کی کاسٹ بھی نہیں پڑے گی، اور آپ کی پہلے دن سے جو ہے نا وہ سیل شروع ہو جاتی ہے. آپ سیل کریں آہستہ آہستہ، پھر آپ اپنے آرڈرز بھی ڈیلیور کر سکتی ہیں. فوڈ پانڈا پہ تو جو آپ دیں گی تھوڑا سا ان کو بھی آپ کو مارجن دینا پڑے گا نا فوڈ پانڈا کو، لیکن جب آپ کا کام چل جائے گا نا اس کے بعد آپ اپنی طور پہ بھی کچھ کر سکتی ہیں، مطلب کہ اپنے آپ کسٹمر بنا سکتی ہیں، آپ ان کو ڈائریکٹ بھی بھیج سکتی ہیں. فوڈ پانڈا پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شروع کر دیتی ہیں نا کام، آپ اپنا کارڈ بنا سکتی ہیں، وزٹنگ کارڈ، یا آپ جو بیگ جس میں آپ انویلپ میں ڈال کے بھیج رہی ہیں نا فوڈ پیک کر کے بھیج رہی ہیں،
اس کے اوپر اپنا ایڈریس اور اپنا نام وغیرہ لکھ سکتی ہیں. اس میں یہ پرمیشن ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اپنا پورا ایڈریس نمبر وغیرہ لکھ سکتی ہیں کہ اگر آپ کو نیکسٹ آرڈر چاہیے تو آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. ایسے ہی آہستہ آہستہ آپ کے اپنے ڈائریکٹ کسٹمر بن جاتے ہیں. بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو جو ہے نا یہ فوڈ پانڈا پہ. تو ٹھیک ہے، اس میں اتنے نہیں کہ آج کل تو میں کہتی ہوں آپ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں. بس کوئی خوف اپنے دل میں نہ رکھیں، کوئی خوف آپ کو جینے نہیں دے گا اگر آپ ایسے ہی رہیں گی. اپنی بس زندگی کا مقصد بنائیں. اور جیسے ایک بیوہ خاتون تھی، اس نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد نا قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا. آج سینکڑوں بچے ہیں جن کو وہ دین سکھا رہی ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ڈرتی نہیں تھیں تو وہ بولی ہاں ڈرتی تھی، لیکن مقصد نے خوف پر قابو پا لیا. یعنی کہ جب میں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا نا تو اس مقصد نے میرے خوف پر قابو پا لیا. اور زندگی کو صرف گزارنے کا نہیں، سنوارنے کا نام ہے. تو ہر رات کسی انجانے خوف میں روتے ہیں نا اگر آپ، تو یاد رکھیں تمہارا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ آپ کو آپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. اگر آپ حال میں خوشی ڈھونڈ لیں گے نا تو کل خود آپ کے گلے لگے گا. مت ڈریں، مت گھبرائیں اور بس یقین رکھیں. کیونکہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے. سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.